بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ ہم خلاصۃ النحو کے اسباق کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ چلا رہے تھے، پڑھ رہے تھے، اور ہم نے گزشتہ مذکر مؤنث کے حوالے سے، واحد تثنیہ کے حوالے سے سبق پڑھیں، اور آج مرکب اضافی کا ہمارا سبق نمبر 6 ہے۔ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ مرکب، ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ مرکب دو سے زائد الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ اب جی بسا اوقات جو مرکب ہوتا ہے اس سے بات سمجھ آتی ہے، بسا اوقات بات سمجھ نہیں آتی، تو جس سے بات سمجھ آئے تو اسے مرکب تام کہتے ہیں، اور جس سے بات سمجھ نہ آئے اسے مرکب ناقص کہتے ہیں۔ تو جی پھر مرکب ناقص کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ مرکب ناقص کی دو قسمیں بنتی ہیں، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی۔ جی فرماتے ہیں کہ مرکب اضافی جس مرکب ناقص میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ دو اسم ہوں گے، ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہوگی، تو اس مرکب کو مرکب اضافی کہیں گے، کیونکہ اس میں اضافت ہے، نسبت ہے، اضافت ہے ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف، تو اس جی اضافت کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ مرکب اضافی اضافی ہیں۔ اور یہ مرکب ناقص ہے، یہ مرکب تام نہیں ہے، اس میں بات مکمل نہیں ہوگی۔ جی جیسے کوئی سی مثال لے لیں، جیسے یہاں پر لکھی ہوئی ہے رسول اللہ، اللہ کے رسول، اس میں لفظ اللہ کی نسبت، لفظ رسول کی نسبت ہے اللہ، اللہ کی جانب، رسول کی نسبت اللہ کی جانب ہے کہ اللہ جی کے رسول، تو مرکب ہے، مرکب ناقص ہے، اور ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جا رہی ہے، تو جس جی مرکب ناقص میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے اسے مرکب اضافی کو۔ جی اس کی دیگر مثالیں لے لیں، جیسے غلام و زید، مطلب زید کا غلام۔ زید کا غلام، تو اس میں غلام کی نسبت زید کی طرف کی گئی، مرکب اضافی ہے۔ اسی طرح آپ دوسری مثال لے لیں، کتاب و عمر، عمر کی کتاب، قلم و بکر، بکر کی قلم، جی ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام جو مرکب ہے اضافتیں ہیں، یہ اضافتیں مرکب اضافی کہلائیں گے۔ جی تو آگے فرماتے ہیں کہ مرکب اضافی میں پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے اسم کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مرکب اضافی ہے تو پہلا جو اسم ہوگا اس کو مرکب، اس کو مضاف کہیں گے، اور جو دوسرا اسم ہوگا اس کو مضاف الیہ کہیں گے۔ تو رسول یہ کیا ہے؟ مضاف ہے، اور اللہ، لفظ اللہ یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ مضاف اور جی مضاف الیہ مل کر بنے گا مرکب اضافی، جی ٹھیک ہو گیا۔ تو جی دوسرے مرکب اضافی کے دوسرے جز کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ، اور پہلے جز کو؟ مضاف۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ آگے قواعد و فوائد بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں مضاف پر نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام، جو پہلا مرکب اضافی کا اسم ہوتا ہے اس پر نہ تنوین جی آتی ہے نہ ہی الف لام۔ الف لام، نہ الف آتا ہے، نہ الف لام آتا ہے، نہ ہی تنوین آتی ہے مضاف پر، اور جو جی مضاف الیہ ہے اس پر
یہ دونوں چیزیں آ سکتی ہیں، جی لیکن ایک وقت میں ایک ہی چیز آئے گی۔ الف لام آئے گا تو پھر تنوین نہیں آئے گی، تنوین آئے گا تو پھر الف لام الف نہیں لام آئے گا۔ مضاف پر نہ تنوین نہ الف لام آئے گا، اور مضاف الیہ پر دونوں آ سکتی ہیں، لیکن ایک وقت جی میں ایک آئے گی۔ اب جی مثال دیتے ہیں، جیسے ولد رجل، کیا ترجمہ بنے گا اس کا؟ آدمی کا لڑکا۔ جی، آدمی کا بچہ یا لڑکا۔ جی ولد الرجل، اس کا ترجمہ بھی وہی ہوگا، آدمی کا، شخص کا لڑکا یا پھر بچہ۔ جی تو پہلی مثال میں تنوین آ رہی ہے، الف لام نہیں آ رہا ہے۔ دوسری مثال میں الف لام آ رہا ہے لیکن ہوں تنوین نہیں آ رہی۔ اور جو پہلا ہے جی ولدو، یہ مضاف ہے تو نہ اس پر تنوین آ رہی ہے نہ ہی الف لام۔ الف لام، دونوں نہیں آ رہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی جی اس کے بعد فرماتے ہیں مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو۔ مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو اس کے آخر سے نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے۔ جیسے ولدانی، واحد کیا ہے؟ ولد، ولد اور اس کی تثنیہ کیا آئے گی؟ ولدانی اور اس کی جمع کیا آئے گی؟ ولدونا ٹھیک ہو گیا۔ اور مسلمون، اس کی واحد تثنیہ کیا آئے گی؟ مسلم مسلمانی جمع کیا آئے گی؟ مسلمون ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے آخر میں نون آ رہا ہے نا، ولدانی جی مسلمون۔ تو جب یہ مضاف بنے گا، ہوں جب یہ مضاف بنے گا تو پھر اس کے آخر والا نون گر جائے گا، تثنیہ کا بھی اور جمع مذکر سالم کا بھی۔ جس جی کا ولدانی، دو لڑکے، تو اب ہم نے اس کو مضاف کیا رجلن کی طرف تو بن گیا ولدا رجلن، ولدان تھا ولدا رجلن، آدمی جی کے، کسی شخص کے دو لڑکے، بچے۔ جی مسلم المدینہ، یہ تھا مسلمون۔ ہوں جی لیکن اس کی اضافت ہو گئی مدینہ کی طرف تو پھر بن گئے، اس کا جو نون تھا وہ گر گیا۔ جی تو مسلم المدینہ کا کیا ترجمہ ہے؟ شہر میں رہنے والا مسلمان۔ مدینے کے مسلمان، مدینہ سے مراد آپ مدینہ بھی لے سکتے ہیں، جی مدینہ کے مسلمان۔ مدینہ کے مسلمان۔ تو جو مرکب اضافی ہوتا ہے اس میں ترجمہ ہوتا ہے کی کا کی کا ترجمہ۔ جی اب اعراب کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ جو پہلا اسم ہوگا مضاف، اس پر کبھی کسرہ آئے گی، کبھی زبر آئے گی، کبھی رفع آئے گی، تو ایک اعراب نہیں رہے گا، جیسا عامل ہوگا ویسا ہی اس پر اعراب آئے گا، جی اس کا اعراب عامل کے مطابق آئے گا مضاف کا۔ جی لیکن جو مضاف الیہ ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوگا، جی اس پر جر ہوگی ہمیشہ، وہ جی مکسور ہوگا۔ ٹھیک ہے، جی جیسے فرماتے ہیں کہ جاء غلام زید، اس میں مضاف جی کون ہے، مضاف الیہ کون ہے؟ غلام مضاف ہے، زیدین مضاف الیہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں پر غلام پر رفع ہے اور زیدن مجرور ہے، جی ترجمہ کیا بنے گا؟ زید کا غلام گیا۔ گیا، جا آیا آیا۔
جی، زید کا غلام آیا، جی ٹھیک ہو گیا۔ جی فرماتے ہیں رائے تو غلام زید، زید کے غلام کو میں نے دیکھا، جی رائے تو میں نے دیکھا زید کے غلام کو، اس میں مضاف مضاف علیہ کون ہے؟ غلام مضاف زید مضاف الیہ ٹھیک ہو گیا۔ اب غلام پر کیا آ گئی؟ زبر، ضمہ نصب، اچھا آخر والا نصب نصب۔ آگے فرماتے ہیں نظر تو الا غلام زید، ترجمہ کیا بنے گا؟ تو میں نے دیکھا غلام کی زید کی طرف غلام کے زید، زید کے غلام کی طرف زید کے غلام، جی میں نے زید کے غلام کی طرف دیکھا، دیکھا میں نے زید کے غلام کی طرف نظر کی۔ جی اس میں مضاف اور مضاف الیہ کون ہے؟ غلام مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ٹھیک ہے، تو اس میں غلام، تینوں میں غلام کیا ہے؟ مضاف ہے، اور زید مضاف الیہ ہے، تو جو مضاف ہے اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے۔ پہلی مثال میں جا غلام زید، غلام پر رفع آ گئی۔ دوسری مثال جی میں رائی تو غلام زیدن، غلام پر زبر آ گئی، نصب آ گئی، ٹھیک ہے، نصب جی زبر دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اور تیسری ہم، مثال میں غلام زیدن، اس پر کسرہ آ گئی۔ جی تو مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے، رفع آئی، دمہ آئی، اور نصب آئی، جی جر آئی۔ اور جو مضاف الیہ ہے، تینوں مثالوں میں مضاف الیہ زید ہے، اور زید تینوں حالتوں میں مجرور ہے۔ فرمایا کہ مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے، لیکن مضاف الیہ کا اعراب ہمیشہ مجرور رہتا ہے، اس کا اعراب جی تبدیل نہیں ہمیشہ رہتا۔ مجرور جی جی ٹھیک ہو گیا۔ جی آگے فرماتے ہیں ایک ترکیب میں ایک سے زائد بھی مضاف اور مضاف الیہ آ سکتے ہیں، جی ضروری نہیں کہ مضاف بھی ایک ہو مضاف الیہ بھی ایک ہو، نہیں، ایک سے زائد بھی مضاف اور مضاف الیہ ہو سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک ہی ترکیب میں، ایک ہی جملے میں دو تین مضاف ہوتے ہیں، دو تین مضاف الیہ ہوتے ہیں۔ جی اسی کو بیان فرماتے ہیں مثال کے ذریعے، فرماتے ہیں قلم ولد زید، قلم ولد زید، زید جی کے بچے کا قلم، زید کے بچے کی پین۔ تو اب جی قلم یہاں پر مضاف ہے، ولد مضاف الیہ ہے، لیکن مضاف الیہ ہونے کے باوجود پھر یہ مضاف ہے، ولد پھر مضاف ہے، پھر زیدن آخر میں مضاف الیہ ہے۔ ہوں اس میں پھر وہ ولد، ترکیب کیسے کریں گے؟ ولد، ہاں ترکیب اس کی ایسے کریں گے کہ قلم مضاف، ولدی ہوں مضاف الیہ ہو کر مضاف، زیدن مضاف الیہ، اچھا تو مضاف اور مضاف الیہ مضاف الیہ مل، جی جی ہاں جی مضاف اور مضاف الیہ مل کر پھر قلم کے لیے مضاف الیہ، جی ٹھیک ہے۔ پھر یہ ما قبل کے لیے جو ہے وہ ہاذا کے لیے خبر بنے گا، ہاذا قلم ولد زیدن بھی ہو سکتا ہے، ہاذا موضوع نکالیں گے پھر اس کو مبتدا کر دیں گے، ہوں ٹھیک ہے۔ تو کیا ترجمہ بنا قلم ولد زیدن؟ زید کے لڑکے کا قلم جی، اس میں مضاف کتنے ہیں اور مضاف الیہ کتنے ہیں؟ مضاف ایک قلم اور ولد اور زیدین یہ دونوں مضاف الیہ جی، مضاف یہاں پر ولد بھی مضاف ہو رہا ہے، مضاف الیہ بھی ہو رہا ہے، تو گویا کہ ہوں دو مضاف ہیں اور دو مضاف الیہ ہیں۔ جی آگے کہہ رہے ہیں فرسو ولد وزیر الملک کی، کیا مثال ہے؟ فرس ولید وزیر الملک
بادشاہ کے وزیر کے لڑکے کا گھوڑا. واہ. جی. کیا؟ بادشاہ کے وزیر کے لڑکے کا گھوڑا. ہم، تو اس میں فرس مضاف ہے، ولد مضاف الیہ ہو کر پھر مضاف ہے، جی. اور وزیر مضاف الیہ ہے، پھر مضاف الیہ ہو کر پھر مضاف ہے. جی. یہ الملک، یہ مضاف الیہ ہی ہے، کیونکہ اس کے بعد مضاف الیہ کوئی نہیں ہے تو یہ مضاف نہیں بن سکتا، مضاف الیہ ہی جی. بنے گا. جی. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ مضاف بھی آ سکتے ہیں، زیادہ مضاف الیہ بھی آ سکتے ہیں. ضروری جی. نہیں ہے کہ ہر مثال کے اندر ایک ہی مضاف اور مضاف الیہ. جی. آگے فرماتے ہیں، یہ کلیئر ہو گیا. جی. جی. آگے فرماتے ہیں جو نکرہ دوسرے نکرہ کی طرف مضاف ہو وہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے. نکرہ نکرہ کی طرف مضاف ہوگا تو جو مضاف ہو رہا ہے وہ نکرہ مخصوصہ ہو جائے گا. قلم و ولدن کے اندر جو قلم ہے یہ نکرہ ہے، جی. ولد بھی نکرہ ہے. نکرہ کی نکرہ کی طرف اضافت ہو تو پھر نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے. تو یہاں پر جو قلم ہے، قلم نکرہ مخصوصہ بن گیا ہے کیونکہ اس کی نسبت، اس کی اضافت ولدن کی طرف ہے. جی. اور جو نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہ معرفہ بن جاتا ہے. ہم نے معرفہ کی ایک قسم میں سے اضافت بھی پڑھی تھی نا، تو اضافت کی جی. وجہ سے بھی معرب بالاضافت جیسے ہم موسم کر کے آئے تھے. تو غلام زیدن میں غلام نکرہ ہے لیکن زید کی طرف مضاف ہے، اور زید کیا ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ. معرفہ نکرہ. کی کون سی قسم ہے؟ زید معرفہ ہے نا. نکرہ ہے نا. زید معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ زید معرفہ ہے. اچھا. علم ہے، علم. اچھا. نام، نام جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. جی. تو قلم کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا. قلم ویسے تو نکرہ تھا لیکن جب اس کی نسبت ہم نے زید کی طرف کی تو ہمیں معلوم پڑا کہ یہ کوئی عام قلم نہیں، یہ کسی اور کا زید. قلم نہیں بلکہ یہ زید کا قلم ہے. ہوں. معلوم معین چیز سمجھی جا رہی تو یہ معرفہ بن جائے گا. جی. 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 آخری قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ اردو میں پہلے مضاف الیہ اور پھر مضاف آتا ہے. اردو میں پہلے کیا مضاف آتا ہے؟ الیہ. مضاف الیہ. مضاف الیہ، اور پھر آتا ہے مضاف. لیکن جبکہ عربی میں پہلے مضاف پھر مضاف الیہ آتا ہے. پہلے مضاف آئے گا عربی میں، پھر مضاف الیہ آئے گا. جیسے ماء النہر، اس کے اندر مضاف کون ہے، مضاف الیہ کون ہے؟ نہر کا پانی. اور یہ مضاف مضاف کون ہے ہے، اور اور مضاف الیہ کون ہے؟ نہر وہ مضاف الیہ ہے. ماں اور مضاف ہے اور نہر مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہو گیا. نہر کا پانی، اس میں پہلے، اور عربی کے اندر پہلے ما آیا ہے جو کہ مضاف ہے، اور نہر میں، نہر یہ بعد میں آیا ہے جو کہ مضاف الیہ ہے. تو مضاف الیہ عربی میں بعد میں آتا ہے اور مضاف پہلے آتا ہے، اور عربی میں نہر مضاف پہلے آ گئی اور پانی بعد میں آ گیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آج جی. کا ہمارا سبق تھا مرکب اضافی کا. تو اس کو آپ اچھی طریقے سے یاد کیجیے گا. کوئی بات سمجھ نہیں آئی آج کے سبق کے حوالے سے تو پوچھ لیں.